آج کے شو میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر مودی سرکار کی سیاسی ناؤ ڈوب چکی. بھارتی حکومت کی عالمی سطح پر سب کی پاک امریکہ تعلقات میں نئی جہت. مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضہ. 5 اگست پوری پاکستانی قوم متحد. السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آج ہے 5 اگست یعنی یوم استحصال کشمیر. آج کا دن جب کشمیریوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، خاص طور پر جس طرح سے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیریوں پہ قبضہ کرنا، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر جو اس وقت کردار ادا کیا اس وقت کی ایک سیاسی جماعت نے، جو کہ آج احتجاج 5 اگست کے حوالے سے کر رہی ہے اپنے کردہ گناہوں کو، سرکردہ گناہوں کو چھپانے کے لیے، اس کو بھی پروگرام میں بے نقاب کریں گے. 5 اگست کا دن، اس کی اہمیت خاص طور پر اس تناظر میں کہ جس طرح مئی کے اندر 10 مئی کو بھارت کو پاکستان نے ہر میدان میں شکست دی، چاہے وہ دفاعی ہو، تکنیکی ہو یا سفارتی محاذ ہو. بھارت کی بدترین شکست عالمی سطح پر اجاگر ہوئی. بھارتی جہاز گرنے کے قصے نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ بھارت کے اندر سیاسی میدان میں بھی بھارت کے خلاف، مودی سرکار کے خلاف استعمال ہوئے. یعنی بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بھی شور مچا، بھارتی پارلیمنٹ کے اندر بھی چیخیں مچیں اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہاں کی حکومت کو. ایسے وقت میں پاکستان کے اندر 5 اگست کو پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے. اس احتجاج کی بات بھی کریں گے، لیکن 5 اگست کی اہمیت خاص طور پہ 10 مئی کے بعد کشمیریوں کی جد و جہد آزادی، اس کو کتنی تقویت حاصل ہوئی، اس جذبے کو کتنی تقویت حاصل ہوئی اور اس میں کتنی امید پیدا ہوئی. خاص طور پہ عالمی سطح پر مین اسٹریم میں پاکستان اور خاص طور پہ بھارت کے تنازع سامنے آیا اور کشمیر کا تنازع سامنے آیا. امریکی صدر نے بھی جس کا ذکر کیا. تو کیا امیدیں ہیں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے؟ کیا امیدیں ہیں جد و جہد کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کو کتنے جلدی اپنے نتائج مل سکیں گے؟ اس تمام پر گفتگو ہوگی اور ساتھ میں آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پر وہاں ہونے والے مظالم، انسانیت کے خلاف ہونے والے ظلم، ان کو بھی ہم کریں گے بے نقاب. ایک مختصر بریک کے بعد واپس آئیں گے جس کے بعد گفتگو ہوگی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات یوم استحصال کشمیر 5 اگست کے حوالے سے. مارشل عامر مسعود صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر خوش آمدید پروگرام میں. آج کے دن کی سگنیفیکنس خاص طور پہ حالیہ پاک بھارت تنازع کے تناظر میں سمجھائیے گا کہ کتنی سگنیفیکنس آج کے دن کی ہے اور اس تحریک آزادی کو کتنی نئی تقویت اور نئی روح پھونکی ہے اس کے اندر 10 مئی نے. بہت شکریہ آپ کا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو یوم استحصال ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ کا جب انسیڈنس ہوا تھا تو اس میں بھی شکست کا سامنا کیا ملیٹریلی بھی، اور اس کو کافی شرمندگی کا سامنا ہوا، لیکن انہوں نے اپنا نیریٹو ایسا بنایا فالس اینڈ فیکٹیشیس قسم کا جی کہ اس کے بعد مودی جو ہے وہ الیکشن جیت گیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک قسم کی بیٹل وکٹری تو حاصل کی، لیکن مودی جو تھا اس نے اپنے پولیٹیکل کافی حد تک حاصل کیے، اور اس کے بعد اس نے جو زہر اگلنا شروع کیا تو پاکستان کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا اور کشمیریوں کا وہ جو ہے 35A اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بالکل چینج کر دیا. تو یہی میرا وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکتا ہے. اس دفعہ پھر اس نے 6 اور 7 کی رات کو جو حملہ کیا پاکستان پہ اور اس کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دفعہ تو اس سے بھی زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن اس دفعہ جو اچھی بات ہے خیال میں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری وکٹری کے علاوہ میڈیا نے ہمارے ایک بہت پازیٹیو رول پلے کیا اور بڑا اگریسو رول آئی وڈ سے پلے کیا، جس کی بڑی ضرورت تھی. جو ہمارا نیریٹو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا
اور اس کو ایک قسم کا اوتھینٹک سمجھا گیا اور اس کو سبسٹینشیٹ کیا گیا پھر باہر انٹرنیشنل میڈیا کے لحاظ سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اوور آل جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہوا اس مارکہ حق کے بعد اور جو ہم نے جواب دیا ان کو سندور کا, تو وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے اور اس کو کافی حد تک ڈپلومیٹکلی بھی کیش کیا, اور وہ چیز نظر آ رہی ہے ڈفرینٹ بیانات جو آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے, انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے, اور سائملٹینیسلی ہم نے انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے بگ پاورز کے ساتھ, اور ان کا جو وزٹ ہے وہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں جی تو الحمدللہ ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایکلیم ہوا ہے ہمارا نیریٹو. اور یہ کشمیر والا اسٹیٹس کے علاوہ جو انڈیپینڈنس والا مہینہ اب شروع ہوا ہے تو میرا خیال میں یہ ایک اوور آل قوم کے لیے ایک بڑا اسپیکٹ ہے, اور اگست میرا خیال میں اس وجہ سے شایان شان طریقے سے بھی منانا چاہیے. پلس اس میں یہ والا ایلیمنٹ ضرور رہے گا کہ بہت عرصے بعد آپ کہیں کہ ایک پازیٹیو حاصل ہوئی ہے جس کا انٹرنیشنل اینالسٹ نے سب نے اس کو نہ صرف مانا ہے بلکہ پاکستان کو اس کے مبارکباد بھی دی ہے, اور اس کی جو چیزیں ہیں ریفلیکشنز نظر آ رہی ہیں. جی انڈیا کا جو جہاز ہے رافیل, اس کے جتنے داسو جو اس کا مطلب مینوفیکچرر ہے اس کے شیئرز گرے ہیں. چائنا کا جو مینوفیکچرر ہے J10 کا, اس کے شیئرز بہت اونچے گئے ہیں. انٹرنیشنل اینالسٹ نے بالکل کلیئر طریقے سے ابھی ریسنٹ ابھی آرٹیکل جو آیا یو کے کا کہ انڈیا لاسٹ فیو ایئر کرافٹ, چاہے وہ ایک ہے چاہے 6 ہیں, مگر یہ کہ انہوں نے اپنے جہاز ضرور لوز کیے ہیں جبکہ پاکستان نے کوئی بھی جہاز لوز نہیں کیا. نہیں لیکن ایگزیکٹلی یہ مجھے بتائے اتنے بڑے گا ملک کے لیے یوم استحصال کے حوالے سے جو کشمیری ہیں ان کا جو حق جد و جہد جو آزادی کی ہے ان کی تحریک, اس تحریک پر کیونکہ آج 5 اگست ہے تو اس حوالے سے کتنا مثبت اثر پڑا ہے ان کے جذبوں میں, ان کی موٹیویشن میں, ان کا جو آبجیکٹیو ہے ٹو اچیو انڈیپینڈنس فرام انڈیا یا ٹو جو مقبوضہ ان کا جو غیر قانونی قبضہ ہے مقبوضہ کشمیر پر اس کے خاتمہ, تو وہ اس کو کتنی تقویت ملی, اس کو کتنا اس وقت ہوپ ملی اس پورے معاملے سے؟ لیکن صفان میرا خیال میں نے نہیں دیکھا اتنی زیادہ امیج بلڈنگ اور کشمیر کے ایشو کو ریفلیکٹ کیا گیا ہو کبھی بھی دنیا میں جتنا کہ اس مارکے کے بعد ہوا ہے. اور اس مارکے کے بعد ہر کسی نے مطلب امریکن پریزیڈنٹ تک نے کشمیر ایشو کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ثالثی کا وہ کردار ادا کریں گے کشمیر کے لیے. تو جتنا انہوں نے انڈیا نے چاہا تھا ایک سٹیج مینیج کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا اور پاکستان کو ایک قسم کا سبق سکھانے کا, یہ بالکل ملٹری اور ڈپلومیٹیکلی بھی یہ ان کے ایک قسم کے آبجیکٹیوز کے خلاف ہوئی ہے چیز. صحیح. اور کشمیر کو جتنی امپورٹنٹ کے بعد ہے میرا خیال میں نے اپنے کم از کم ٹائم پیریڈ میں اتنی پازیٹیو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں دیکھی. نیریٹو جو پاکستان کا تھا اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس کو مانا گیا ہے اور یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. دو ہیں وہ یہ جنگ کر سکتی ہیں تو اس جنگ کی انٹینسٹی اور سیویریٹی انکریز ہو سکتی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ پلوامہ کے مقابلے میں اس دفعہ کی سیویریٹی, فیروسٹی, والیوم آف وار اور یوز آف ویپنز بہت زیادہ تھے. تو ایک ڈیفینیٹلی نیوکلیئر والا ایلیمنٹ کنٹینیوس بارڈرز کے ہوتے ہوئے دنیا کے لیے تشویشناک چیز ہے, اور جس کی وجہ سے کشمیر کا جو ایک سینٹرل مسئلہ ہے اس کی ڈیفینیٹلی اس دفعہ بہت زیادہ اس کو میڈیا پہ ایک قسم کا اس کو ہمیں نظر آیا ہے کہ اس کی ذکر کیا گیا. یہ جو لائم لائٹ میں آیا ہے, مین اسٹریم میں آیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے اس کا مثبت اثر پڑے گا, مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف معاملات بڑھیں گے, یا بھارت کی جو مسلسل کوششیں رہی ہیں کہ یہ عالمی سطح پر نہ اجاگر ہو اور ہمیشہ اس نے اس کو اپنا اندرونی مسئلہ کہہ کر عالمی سطح پر اجاگر نہیں ہونے دیا, اب وہ اس میں بری طرح ناکام ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہوا ہے, دیکھیں اس دفعہ بھی انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جی کشمیر ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور ہم اس کو حل کر سکتے ہیں, اور جب
کے جو وائس پریزیڈنٹ جب آئے تھے اور جب یہ خطرہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، تب انہوں نے بھی انڈین کا نیریٹو لیتے ہوئے کہا کہ جی یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے اور یہ آپس میں حل کریں گے. جبکہ جیسے یہ جنگ ہوئی اور تھوڑی سی اس کی سیویرٹی بڑھی اور یہ بھی نظر آیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اپر ہینڈ ہے اس کا اوور آل، تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی انٹرونشن ہوئی بیچ میں، جو کہ انڈیا بھی چاہتا تھا بیکاز اس کو نقصان زیادہ ہو رہا تھا. اس وقت کشمیر کا بھی ذکر کیا اور ٹرمپ نے اس کو کہا کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. تو یہ ایک آپ کہیں کہ ڈیفینیٹلی ایک چینج آف اوپینین ہے جو کہ نظر آیا ہے اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ. جی اور دس پرٹیکولر انسیڈنس از ڈیفینیٹلی اے ٹرو جس میں کشمیر کا کیونکہ اس دفعہ آپ دیکھیں تو کشمیر والے ایریا سے لے کر انٹرنیشنل بارڈر تک یہ پوری جنگ لڑی گئی اور اس کو کشمیریوں کو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو وائبس اس کے بعد ضرور آئی ہوں گی، ان کی موٹیویشن ضرور اوپر گئی ہوگی، ان کا ریزالو ضرور بہتر ہوا ہوگا. کیونکہ پچھلے جب سے مودی کی حکومت آئی ہے ایک ایتھنک کلینزنگ ادھر چل رہی ہے، ان کے جو گھروں کو گرایا جا رہا ہے ان کے ساتھ تقریباً وہی جو غازہ میں اسرائیل کر رہا ہے کہ اس ایریا کو کلین اور کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ ادھر ہندو مائنورٹی کو میجورٹی میں چینج کیا جا سکے. اور جس طرح سے میڈیا کا ادھر بلیک آؤٹ ہے، آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی بالکل جو کہ ہمیں شاید غازہ میں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں. تو کشمیریوں کو ایک ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بعد اس جنگ کے بعد ایک بوسٹ ضرور ملی ہوگی. یہ ضرور یقین دہانی ہوئی ہوگی کہ انڈیا جو ہے وہ یونیلیٹرلی اس پہ کام نہیں کر سکتا اور وہ کام نہیں اس طرح سے نہیں ایتھنک کلینزنگ کر سکتا جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے. جی تو ڈیفینیٹلی ایک میرا خیال میں پازیٹیوٹی تو ہوئی ہے کشمیریوں کے لیے آفٹر دس پرٹیکولر. اچھا، اس دوران یہ بھی ہوا کہ بھارت نے جیسے آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد ہم نے اس بات کو بتایا بھی، عالمی سطح پہ اجاگر کیا کہ آپریشن مہادیو انہوں نے لانچ کیا جس میں انہوں نے فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ شروع کیا. ایسے قیدی جو کہ ان کے پاس غیر قانونی طور پر تھے ان کا انکاؤنٹر کر کے کوشش یہ کی گئی کہ عالمی سطح پر ایک نیریٹو بنایا جا سکے کہ جیسے انہوں نے پہلگام حملے کے یا دیگر حوالے سے ان کو جوڑا جا سکے پاکستان سے. تو کوششیں تو بھارت بھرپور کر رہا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، لیکن مسلسل ناکامی ہے اس سلسلے میں. یہ دیکھیں سفان، ابھی بھی وہی جو میں نے آپ سے بات کی جو پچھلے کچھ 5-6 سالوں سے انہوں نے ایک ایتھنک کلینزنگ کی ہوئی ہے، ابھی تک چیزیں کر رہا ہے. صحیح. اور ایک ایٹماسفیئر ادھر بہت ٹینس ہے جس کی وجہ سے مودی نے کچھ عرصہ پہلے پہلگام سے پہلے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جی ہم نے جو ہے اس ایریے کو بہت سیف رکھا ہوا ہے، ادھر بڑی امپارشیلٹی ہے، ادھر ٹورزم کے لیے بہت اچھا ایک ایٹماسفیئر ہے اور ٹورسٹ جو ہیں وہ پچھلے دفعہ کے مقابلے سے 15-20% زیادہ ہے کشمیر کے ایریے میں. اگر آپ دیکھیں پچھلی خبریں اور مودی کے نیریٹو تو یہ سارے ادھر موجود تھے اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ادھر جو ہے ہم نے کسی قسم کی کوئی کشمیریوں پہ ظلم نہیں ڈھائے ہوئے. جبکہ اٹ از فگر جو کہ انٹرنیشنل میڈیا ایکنالج کرتا ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ فوجی اس پرٹیکولر ایریا میں موجود ہیں اور ان کی ہائیسٹ پریزنس ہے اس وقت جموں اور کشمیر کے ایریا میں. تو جو وہ فوجی ہیں وہ جو ادر دین دا سیکیورٹی فورسز اور انٹرنل پولیس والے جو لوگ ہیں، اتنا بڑا اگر کنٹینجنٹ موجود ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف ہیریسمنٹ کر رہا ہے، وہ صرف ادھر لوگوں کو جو ہے وہ اتنے کلینزنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ایکسٹریشن قسم کی کلنگز ہو رہی ہیں ادھر، ان کے گھروں کو ڈھایا جا رہا ہے جو کہ بلڈوز کیا جا رہا ہے. تو یہ عمل ابھی تک جاری ہے اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا ادھر کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے. ایون غازہ میں اتنا بلیک آؤٹ نہیں ہے جتنا کہ کشمیر میں بلیک آؤٹ موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی نیگیٹو امیج جو ان کی ہے اس کو دنیا نے ایکنالج کیا ہے اور اس پرٹیکولر واقعے کے بعد کشمیریوں کو حوصلہ ضرور ہوا ہے اور وہ اس اپنے جدوجہد کو ضرور جاری رکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک فالس نیریٹو کے ساتھ پاکستانی اور ادھر کے گروپس کو بلیم چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیک تھا اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو do different operations اس ایریا میں. وہ اس under the garb of that thing وہ بیسیکلی کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں
اور وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں یہ چیز, بٹ موڈی کے ٹائم کے آنے کے بعد سے یہ ڈیفینیٹلی اس کو زیادہ امپیٹس ملی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہاں سے یعنی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی جس طرح ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم براڈر ایشوز کو ٹیبل پہ ڈسکس کریں گے, اور اس میں کشمیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ وہ ایک جو اس کو شاید تاریخ نہیں پتہ تھی, اسے سینچریز اولڈ کہہ دیا تھا جی, کہ سالوں سے چل رہا ہے, صدیوں سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کرے گا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں؟ دیکھیں سیفان, یہ تھوڑا سا پری میچور ہوگا کہ میں کہوں کہ امریکہ جو ہے, بیکاز ٹرمپ کی جو پرسنالٹی کافی جو کچھ مہینوں سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا, جب ایران کا بھی واقعہ ہوا اور اس سے پہلے بھی رشیا کے ساتھ بھی جو ان کا نیریٹو ہوتا رہا, تو انپریڈکٹیبلٹی والا ایلیمنٹ ہے. ٹرمپ کا جو ایک بیسک فوکس ہے وہ سارا بزنس والا فوکس ہے. وہ خود ہمیشہ سے بزنس مین رہا ہے, ایک مارکیٹ کا بنا ہے, بینیفٹ کو دیکھتا ہے, اور وہ بیسیکلی بزنس کے لحاظ سے دیکھتا ہے. وہ انڈیا جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ کے لیے. اس وقت آپ بہت سارے نیریٹو سنیں گے جو اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اوپننس, ایک اپنی پالیسی میں امریکہ کی اکاموڈیشن کی ہے. انہوں نے, چاہے وہ منرلز ہوں, چاہے وہ کرپٹو ہو, چاہے وہ بائنگ آف ڈفرینٹ آئل اور ویپنز ہوں, تو پاکستان میں پازیٹیوٹی تو نظر آ رہی ہے ہمیں. لیکن یہ کہ آل آؤٹ جا کے ٹرمپ اس چیز کو حل کرنا چاہے, کیا یہ اس کی پالیسی کے مطابق ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ بگ پاورز ہمیشہ ایک تھوڑا سا میں ضرور رکھتی ہیں, تاکہ اس سے وہ ریجنل پاور کوئی ایسی نہ بن سکے جو کہ جا کے ان کو چیلنج کرے. یہی ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں نظر آتا ہے, نارتھ کوریا ورسز جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا نظر آتا ہے, اور اسی طرح یہ رشیا ورسز یورپ اینڈ یوکرین. تو یہ ایک پاکٹس آف کیوس جو ہے وہ ضرور یہ رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کی ایک تو ریلیونس جو ہے وہ, اور دوسرا جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے اس کی بہت بہت زیادہ آپ سمجھیں ایک پاور ہے. جو ان کا سب سے پاورفل ایک ایریا ہے وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اور وہ تبھی کام کرتا ہے جب اس طرح کے پاکٹس آف کیوس ہوں اور ڈفرینٹ آپ کہیں کہ کانفلکٹس ہوں. اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا. وہی انڈسٹری سب سے مہنگی انڈسٹری ہے, اور اس وقت سب سے پاورفل انڈسٹری ہے, سب سے پروفیٹیبل انڈسٹری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمیں جلد اس کشمیر کا سلوشن جو ہے وہ نظر آئے گا. اگر آیا بھی تو وہ انٹرنلی انڈیا پاکستان کو خود کرنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ کوئی ایسی ثالثی کا کردار ادا کرے گا کہ وہ اس مسئلے کو ریزالو کر سکے, جس طرح اس نے ابھی تک مڈل ایسٹ کا مسئلہ نہیں حل کیا. یورپ نہیں, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے ماشاء صاحب کہ انڈیجنس کشمیریز کی جو اپنی موومنٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے عالمی سطح پر جس طرح اجاگر ہوئی ہے, تو وہ انڈیجنس ہی وہ یعنی بجائے کسی کوئی رول کردار ادا کرے تو وہ ایک اس کی لیجٹیمیسی جو ہے پروو ہو رہی ہے پوری دنیا میں, خاص طور پہ 10 مئی کے بعد سے, کہ ان پر ظلم و ستم ہے, ایتھنک کلینزنگ ہے, اور اس بات کا بھی سیاسی نقصان مودی سرکار کو پڑے گا اور سیاسی فائدہ جو ہے اس تحریک کو ملے گا. تو یہ انڈیجنس آپ کو لگتا ہے تحریک ہے, اور مطلب ایک آرگینک طریقے سے اس وقت وہاں پر اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھ سکیں گے؟ 100%. یہ آپ نے جو بات کی ہے, یہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو جب بھی کشمیریوں کے اندر سے ایک آگ نکلی ہے, اس نے اس ویلی کو بھڑکایا ہے, اس نے انڈینز کو زیادہ تنگ کیا ہے, اور وہ کسی نیریٹو کے تحت ہوئی ہے ہمیشہ. وہ کسی قربانی کے بعد ہوئی ہے, وہ کسی جد و جہد کے بعد ہوئی ہے, وہ سفرنگ اور آپ کہہ لیں سیکریفائس کے بعد ہوئی ہے, اور یہ ہمیشہ انڈیجنس ہوئی ہے. جب یہ باہر سے اس کو فیول کیا گیا یا فیول کیا جائے گا, میرا خیال میں وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے جو انڈیجنس ویلی کے اندر سے یہ چیز اٹھے گی. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب وہ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو 90s میں انتفاضہ ٹائپ کہا گیا کہ کشمیر کی موومنٹ شروع ہو گئی, کیونکہ اندر سے ایک جو ہے آپ کہیں کہ روح پھونکی گئی تھی اس میں, اور شعلے جو تھے بھڑکائے گئے تھے. تو یہ کشمیریوں کو اگر اس پرٹیکولر موومنٹ میں جان ڈالنی ہے, وزن ڈالنا ہے, تو وہ ان کو اندر سے ہی ڈالنا پڑے گا, قربانیاں دینی پڑیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ ان میں وہ چیز موجود ہے, اور یہ موومنٹ تھوڑی سی
ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے ہوا بھی آئی ہے اور اس کے اندر طاقت بھی آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس موومنٹ میں ایک مومنٹم ضرور آئے گا اور وہ انٹرنلی آئے گا. صحیح، لیکن یہ ہے کہ مودی سرکار کی سیاسی ساکھ بڑی متاثر ہوئی ہے، پارلیمنٹ کی تقاریر میں تنقید ہوئی ہے، تو وہ بھی کوئی مسٹیک یا اسٹریٹجک ایرر جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ کر سکتے ہیں ان دا نیئر فیوچر لگتا ہے؟ جی کرتے رہے ہیں اور بالکل کریں گے بھی آگے. دیکھیں اتنا زیادہ ٹروپس اگر وہاں پہ ان کے امبرائڈ ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ ایک سیریسنس انہیں نظر آ رہی ہے کہ ان کو آبادی کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ یاد رکھیں سفیان کہ جب بھی کوئی انسرجنسی ہوئی ہے جی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی، ہمیشہ انٹرنلی ہوئی ہے، اور اس میں ہمیشہ سے اگر پاپولیشن اس بات سے کنونس ہے کہ جو ان کے اوپر رول کر رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ لیجٹمیٹ نہیں ہیں، تو وہ پاپولیشن جو ہے وہ کبھی بھی ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور وہ ہمیشہ انسرجنسی سونر دین لیٹر وہ کامیاب ضرور ہوئی ہے. یہ انسرجنسی بہت لمبی ہو چکی ہے، اس کو بہت طریقے سے انہوں نے دبایا، فورن ایلیمنٹس بھی ہیں جو ان کا ہیلپ کر رہے ہیں اس معاملے میں. دیکھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اس عمل میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ اس میں کشمیری مسلمانوں کو میجورٹی میں کنورٹ کریں، اور جب تک میجورٹی کشمیریوں کی موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ موومنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان سے تین چیزیں ہوں. آپ کے پاس ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے کہ انسرجنٹس جتنے ہیں وہ اگر پاپولیشن کے ساتھ ہیں اور وہ سارے پاپولیشن اٹ سیلف از کمپلیٹ انسرجنٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناجائز آکوپیشن ہے، قبضہ ہے، جس طرح افغانستان میں رشیا کا یا امریکہ کا، تو اتنی بڑی پاور بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکی کیونکہ لوکل پاپولیشن ان کے ساتھ نہیں تھی. انٹیلیجنس ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی بیکاز ہیومن انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاپولیشن کے تھرو ہوتی ہے. تو یہ کامیابی میرا نہیں خیال انڈیا ان کے وہ جسے کہتے ہیں نا مائنڈز اینڈ ہارٹس جو ہے ان کو ون کر سکے گا، اور یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ بھی چلے گا اور انشاءاللہ اندازہ بھی ہوگا کہ انڈیا کو یہاں پہ بھی کافی شکست ہوگی اور شاید انہیں اور ٹروپس بھیجنے پڑیں، اور یہ جو ان کے گلے میں جو ایک ہڈی پھنسی ہوئی ہے جی یہ ان کو تکلیف دیتی رہے گی آنے والے. صحیح. اور لازمی یہ صحیح بتائیے گا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکٹیو ہوئے کشمیر جہاد میں خاص طور پہ، پھر ہم نے فیٹف ہوا یا دیگر فورمز میں بڑا اپنی کلیئر پالیسی اور ڈائریکشن رکھی، سزائیں بھی ہوئیں، عدالتی نظام بھی متحرک ہوا، قانونی کارروائیاں بھی ہوئیں، تو کیا یہ 10 مئی کے بعد سینیریو سیم ہے یا اس میں کوئی چینج آیا ہے؟ دیکھیں جی نان اسٹیٹ ایکٹر کی جو آپ نے بات کی یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. نان اسٹیٹ ایکٹرز تب ہی کام کر سکتے ہیں اگر پاپولیشن ان کو سپورٹ کرے، صحیح. اور ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ ایکٹرز کامیاب ہو ہی نہیں سکتے کسی اور نیبرنگ کنٹریز کے ہوں یا کسی پراکسی کے ہوں جب تک کہ پاپولیشن ان کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی ابھی آپ سے کہ جو پاپولیشن اگر ان کے سپورٹ میں نہیں ہے انڈیا کی، جو کہ ایکچولی نہیں ہے مودی سرکار کی، جی تو وہ انڈیجنس طور پہ وہ چیزیں اٹھتی ہیں. یہ بے شک پاکستان کی پراکسیز پہ بلیم کر دیں کسی پہ، ویسے یہ انکنونشنل مینز استعمال کرنا جو ہے وہ ہر اسٹیٹ نے اپنے طور انٹرسٹ کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے جو انڈیا استعمال ہمارے خلاف کر رہا ہے ہمارے ویسٹرن بارڈرز میں. وہ سارے انکنونشنل مینز ہیں، وہ ان کی پراکسیز ہیں جو کرتا ہے. امریکہ استعمال یہ چیزیں کرتا رہا ہے، رشیا نے بہت دفعہ استعمال کیا ہے کولڈ وار میں، اینڈ آئی ایم شیور چائنا اور یورپ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو پاکستان تو یہ چیز جو پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں. جی سے آپ نے گفتگو سنی ہے مارشل صاحب کی، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کے حوالے سے یوم استحصال کے حوالے سے آج کا دن 10 مئی کے بعد خصوصی طور پر مختلف ہے، ایک نئی جہت ہے، ایک نیا جذبہ ہے، روح پھونکی گئی ہے اس مسئلے میں. عالمی سطح پر مین اسٹریم میں یہ اہم ترین معاملہ آ چکا ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں، توجہ کا مرکز ہے. تو کشمیر کی جد و جہد آزادی، اس تحریک کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. آج کے دن بالخصوص پوری پاکستانی قوم متحد ہے، متحد ہو کر ان کے حق کے لیے، ان کے حق کے آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ساتھ میں بھارت کا چہرہ، بھارت کی جو مودی سرکار ہے اس کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. یوم استحصال کشمیر 5 اگست آج کا دن. اس کی اہمیت خصوصی طور پر 10 مئی کے تناظر میں پاکستان نے بھارت کو عالمی سطح پر جو بھارت کو سختی کا سامنا کرنا پڑا, نہ صرف دفاعی تکنیکی بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو اس وقت جو ہے ذلت کا سامنا کرنا پڑا عالمی سطح پر. اس تناظر میں آج کا دن یعنی 5 اگست یوم استحصال کشمیر کتنا اہم ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سید غضنفر علی صاحب خوش آمدید پروگرام میں. سر فرمائیے گا کہ آج یوم استحصال کشمیر کتنا مختلف ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, اور اس میں نئی جہت یا نئی روح پھونک گئی ہے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو اگر آپ کشمیر کو, کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کو, کشمیر کے اندر جاری جو خود مختاری کی جو موومنٹ ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تحریک ہے, اور کشمیر کی تاریخ کے عناصر آئینے میں دیکھیں تو وہاں پہ ہر روز جو ہے یوم استحصال کشمیر. لیکن چونکہ ان ایفرٹس کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کی کنڈیشن کو اجاگر کرنے کے لیے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کو اجاگر کرنے کے لیے, اور جو انڈیا نے وہاں پہ ظلم اٹھائے ہیں, اور جس طرح وہاں پہ ابھی آج کی تاریخ میں بھی 14 کے قریب اینٹی ہیومن لاز ہے, کوٹا, ٹاڈا اور پتہ نہیں کون کون سے قوانین ہیں لگائے ہوئے ہیں, جس کی روشنی میں انڈین آرمی جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اٹھا کے مار سکتی ہے, بند کر سکتی ہے, کسی بھی عورت کو اٹھا کے ریپ کر سکتی ہے, کسی بھی بچے کو اغوا کر سکتی ہے, کسی بھی بزرگ کی لاش کو دفنانے سے منع کر سکتی ہے. ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں, جو انڈین فوج جو ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا یہودیوں کے ساتھ, وہ جو بھارتی فوج وہاں پہ کر رہی ہے, جو بھارت کی دہشت گرد لیڈرشپ ہے جس کا سرغنہ جو ہے وہ ہٹلر میسلینی پلس, بلکہ ان سے بھی زیادہ ذلیل اور کم ترین انسان جس کا نام نریندر مودی ہے, جو جھوٹ, مکاری, فریب, دھوکہ دہی کا ماسٹر ہے. اپنی پبلک کو اس نے مذہبی جنون میں مبتلا کیا ہوا ہے, ایکسٹریمزم میں مبتلا کیا ہوا ہے, نفرت میں مبتلا کیا ہوا ہے, اور یہی چیزیں وہ کشمیر میں ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو جب یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں, اور جہاں پہ نہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو جانے کی اجازت ہے, نہ ہیومن رائٹ واچ کو جانے کی اجازت ہے, نہ وہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود ہیں, نہ وہاں کمیونیکیشن کی فیسلٹیز موجود ہیں, نہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء اویلیبل ہیں, پورے ایک کشمیر کو ایک ایسا جو گیڈ قسم کا ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس تناظر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ دیکھیے جی, یا دنیا کی اٹینشن متوجہ کروائیں کہ دیکھیے جی یہ انڈین جیسی دہشت گرد ریاست جو ہے, جس کے اندر ایک بہت ہی کمینگی قسم کی لیڈرشپ موجود ہے, وہ لوگ جو مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہ لوگ جو مذہب کے اندر سیاست ڈال کے سیاست کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور مذہب کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, جو ہندوتو اور سیفرون ٹیررزم کے اوپر پیش کر کے لوگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ ان مارکڈ گریوز بھی نہیں ہے, وہاں پہ ایک ہے اپنا موومنٹ فار آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈس اپیئرڈ پرسن, انہوں نے کم سے کم وہاں پہ 13 جو ہے وہ ماس گریوز ڈیٹیکٹ کی ہیں ویلی کے اندر, جہاں پہ لوگوں کو مار کے دفنا دیا جاتا ہے. آج کل انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ 8 سال سے کم عمر کے بچوں کو انڈین فوج اغوا کرتی ہے, جا کے اپنی جیلوں میں رکھتی ہے, اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس کو فون کرتی ہے, اور وہاں پہ کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی ہے. انڈیا کی عدالتیں چپ ہیں, جموں اینڈ کشمیر کی عدالتیں چپ ہیں. تو یہ تمام مظالم جو ڈھائی ڈالے ہیں, جن کو پر بات کرنا شروع کرے تو آپ کے پروگرام کے وقت ختم ہو جائیں گے, لیکن وہاں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ تمام جو چیزیں اب اجاگر ہو رہی ہیں کہ تھوڑا جو معاملہ ہے وہ کشمیر مین اسٹریم میں آیا ہے آفٹر 10th میں, اور اب انٹرنیشنل لائم لائٹ پہ بھی ہے. اور اس وقت کیونکہ اس دفعہ کا یہ یوم استحصال کشمیر ہے وہ یقینی طور پر آپ کو لگتا ہے مختلف ہے اس لیے پچھلے سالوں سے مقابلے میں؟ مختلف اس لیے ہے کہ دو چیزیں ہیں. پچھلے سالوں سے تو 35 ہے اور 375 کو پینل کیا ہوا تھا نا. اس دفعہ اس میں اجاگر, اس میں جو بحث آئی ہے وہ انڈین کی, میں نے نا انڈین کی اپنی جو فالٹی پالیسیز ہیں, انڈین کی اپنی جو دہشت گردانہ پالیسیز ہیں بھارت کی, جس میں اس نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کے سویلنگ ٹارگٹ کو انگیج کیا تھا. پھر پاکستان نے ایک آپریشن کیا اور اس آپریشن کے اندر پاکستان نے ریسپانس کیا, اور اس کے اندر ان ایئر فیلڈ کو بھی ریسپانس کیا گیا جہاں سے انڈین طیارے ٹیک آف کیے تھے, جس میں اپنا پٹھان کوٹ بھی ہے, جس میں باقی جو سری نگر ایئر فیلڈ بھی ہے, جو کشمیر کے اندر موجود ہے. تو وہاں جب یہ چیزیں ہوئی
تو اس کے بعد کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ بھی لائف رائٹ میں آئی، اور خاص طور پہ جو امریکن پریزیڈنٹ کا جب وہاں سے ٹویٹ آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ پاکستان ان کے درمیان لڑائی اتنے عرصے سے ہو رہی ہے، دوسرے نے کہا کہ جی میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کرانا چاہتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان نے بھی کشمیریوں کے اور کشمیری کی حالات کو جو ہے، اور کشمیر کے اندر جہاں پہ انہوں نے اتنے سارے جہاز لا کے کھڑے کر دیے تھے مظفر آباد کے اکراس، اور وہاں پہ جس طرح پاکستان نے ریفیلس کو ٹارگٹ کیا، تو یہ جب ڈسکشنز چلی جو اوور آل ایک دہشت گردانہ پالیسی پہ بیس ڈسکشن کی، انڈیا کے اندر بھی یہ چلی اور دنیا میں بھی چلی، تو صاف ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بیسک جو بون آف کنٹینشن ہے وہ تو کشمیر ہے نا. کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا اس خطے میں امن نہیں آ سکتا، اور کشمیر کا حملہ جو مسئلہ جس طرح حل نہیں ہوا اس وقت رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس وقت کشمیری چین سے نہیں بیٹھ سکتے. جس طرح کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو پاکستان بارہا یونائٹڈ نیشن اور دنیا کی باقی طاقتوں کے سامنے اٹھاتا رہے گا. تو اس لیے چونکہ ایک ایسی ٹینشن کی فضا بنی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اسرائیل نے جب اپنا ایران پہ حملہ کیا اور غازہ میں جب کلنگ ہو رہی تھی تو دنیا نے دونوں چیزوں کو لنک کیا، غازہ کو کشمیر سے لنک کیا. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جو بار بار جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے لائی بھی جا رہی ہیں اور لائی بھی جانی چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے اور انسانوں کے بیسک رائٹس کا مسئلہ ہے. اور ان کے بنیادی حقوق یہ کہتے ہیں کہ ان لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو اپنی پسند سے اپنی گورنمنٹ چننے کا، اپنے لیڈر چننے کا اور اپنی اظہار رائے کی پوری آزادی. اگر آپ اس کو ہیک کریں گے، اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہاں پہ وہ چیزیں جو ہے وہ بار بار ابھر کے سامنے آئیں گی. اب یونائٹڈ نیشن تو آپ کو پتہ ہے وہ تو انکنسرنڈ ہے اس مسئلے سے. ویسے بھی یونائٹڈ نیشن کا موٹو یہ ہے کہ ہم جو ہے مسائل حل نہیں کرتے، ہم مسائل مینج کرتے ہیں، اور وہ مینج بھی نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ذیلی تنظیمیں ہیں جس میں نے آپ سے کہا ہیومن رائٹس واچ ہے، اور ہیومن رائٹس واچ کا انہوں نے باقاعدہ جو سیکریٹریٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس، وہی ڈیڈ ہو گیا، وہاں ہی کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں آوازیں جو ہیں صرف پاکستان کو بھی اٹھانی چاہیے بلکہ دنیا میں رہنے والے تمام. اور آج کا دن اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان ان آوازوں کو اجاگر عالمی سطح پر کر رہا ہے. اور کیونکہ آپ نے جس طرح شروع میں کہا کہ ہر دن ہی یوم استحصال ہے، لیکن بالخصوص ایک دن اس لیے منایا جا رہا ہے کہ ہم اس کو عالمی سطح پر خاص طور پہ انسانیت کے المیہ کے طور پر اس کو اجاگر کر سکیں. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین. یوم استحصال کشمیر اور آج کے دن ہونے والے ملک کے اندر جو ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ بھارتی ایما پر جو فتنہ ہندوستان ہم کہتے ہیں، وہ سب کچھ اس پر بھی گفتگو ہوگی. بریک کے بعد مزید رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات اور حقائق. یوم 5 اگست یوم استحصال کشمیر، اہم دن، اس کی سگنیفیکنس، آزادی کشمیر کے حوالے سے جو تحریک ہے، جد و جہد ہے کشمیریوں کی، اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اور کتنا بڑا یہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے بات کر رہے ہیں. عبداللہ گل صاحب تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. گل صاحب خوش آمدید پروگرام میں. یہ فرمائیے گا آج کا دن کتنے اہمیت کا حامل ہے یوم استحصال کشمیر؟ پھر دوسرا پہلو جس پر آپ سے بات کرنی ہے کہ اس دن بھی ایک ہمارے تحریک انصاف نے احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے. 5 اگست کا دن ہی کیوں چنا گیا ہے اس اہم دن کے حوالے سے، جب کشمیریوں کی آواز عالمی سطح پر اجاگر ہوتی ہے؟ جس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے سیفان صاحب، وہ تو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کی شاہرگ ہے. تو ظاہر ہے شاہرگ جب آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہو تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ شروع ہوگی. اور پانی کا ایک مسئلہ جو ہے ابھی پاک بھارت جنگ جو ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پانی جو تھا وہ بنیادی مسئلہ بنا اور آج بھی موجود ہے. اور اس کو باقاعدہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس کو اعلان جنگ قرار دیا ہے پاکستان کے خلاف. یہ بات تو اب مطلب اوپنلی ہے.
تو کشمیر اب آپ دیکھیں کہ علاقائی طور پر صرف سی پیک کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر آپ کو اس میں چائنا کا انٹرسٹ دیکھ لیں، پھر آپ کو جو جتنا بھی ایک چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس کو لنک کرنے کے لیے کشمیر گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ تو یہاں ہو گیا۔ اب 5 اگست کو ہی جو ہے احتجاج کا دن اس لیے چنا گیا کیونکہ ایک قومی جرم سرزد ہوا تھا 2019 کو 5 اگست کو، اور یہ قومی جرم جو ہے اس کو چھپانے کے لیے، لوگوں کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک احتجاج کا شروع کریں، بجائے اس کے کہ یہ احتجاج وہ ضرور رکھتے جی لیکن یہ استحصال کشمیر کے اوپر رکھتے، یہ رکھتے کہ کشمیر حق خود ارادیت کے لیے رکھتے، آزادی ایک کشمیر کے لیے رکھتے، بھارت کے جو ناجائز قبضہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ رکھتے، لیکن آپ کو ایسی کوئی بات جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ایک خاص ایجنڈا ہے، اور جو قومی جرم جس شخصیات نے، جن کرداروں نے کیا تھا، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہماری قوم بھی جانتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ ایک میرے خیال میں ایک قومی جرم سرزد ہوا جن سے آج وہ دنیا میں جو ہے وہ بالکل ایک تمسخر بن کے رہ گئے ہیں، دنیا کے اندر ایک میرے خیال میں اپنی جو قدر و منزل تھی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ایک مطلب جامع آج کے دن پروگرام اگر تھا، دیکھا جائے عبداللہ گل صاحب تو وہ کشمیر کا سودا آج کے دن کیا تھا اسی سیاسی قوت نے جو آج ہی کے دن چن رہی ہے اس کو عالمی سطح پر جس دن اجاگر کرنا ہے، اسی دن وہ اپنا سیاسی مفاد اور ذاتی مفاد کے لیے احتجاج کر کے۔ جی دیکھیں کشمیر فروش جو ہے نا، انہوں نے بالکل یہ کوئی دوسری رائے نہیں آتا، کشمیر بیچا تھا 27 ستمبر 2019 کو، پھر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جا کے ایک مضبوط موقف لوں گا اور میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، اور 3 جمعے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے ہم لوگوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، اور ایک گھڑیاں لگا دیں اسلام آباد میں مختلف چوکوں پہ، کہا کہ جی اتنے دن جو ہے وہ گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، یعنی کہ یہ ایک تمسخر بنایا گیا، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا، کیونکہ 27 جولائی 2019 کو جب امریکہ یاترا کے اوپر پہنچے تو انہوں نے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہے، اور ورلڈ کپ تھا، آپ نے 5 اگست کو کشمیر کو رکھ کے انڈیا کے دیا، اور آپ ادھر ہم اور ادھر تم کے فارمولے کے اوپر کام کرنے لگے، اور آج تک جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ یوم استحصال کشمیر پورے دنیا کے اندر جو ہے یہ کشمیری جو ہے وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک تنظیم ہے جس نے اس گناہ کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کیا، اور وہ آج اس جرم کے اوپر جو ہے وہ ندامت چھپانے کے لیے اس کو ایک احتجاج کا رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کام دیکھیں نا 6 کو بھی اٹھا، اور اگر آج سے ہی شروع ہونا تھا تو اور اس سر کو یہ کشمیر کے بھارتی حوالے میڈیا سے اسے کام کیسے کرتے۔ پورٹرے کرے گا کہ ایک طرف یوم استحصال کشمیر ہے جہاں پاکستانی متحد ہو کر کشمیر کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پاکستان کے اندر وہ تو پورا فوکس ہی اس پر کریں گے کہ پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور وہ اس کو مزید جسے کہا جائے مینوپولیٹ کر کر عالمی سطح پہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرفان صاحب دیکھیں آج کا دن جو تھا نا ان کے اوپر لان تان کا دن ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر بھارت جو ہے وہ اپنی لان تان کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بہترین حربہ ہے کہ وہ کہیں گے پاکستان میں یہ ہو، وہاں کی عوام جو ہے وہ سینا کے خلاف کھڑی ہے، عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، یعنی کشمیر کو وہ بالغائب کرے اور پورا جو اصلی بات ہے اس کو چھپا جائیں گے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ ایک احتجاج کو سامنے لے آئیں گے۔ یہ ایک غلط پیغام ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھ لیجیے آسٹریلیا میں جس طرح سے سڈنی ہاربر برج کے اوپر 3 لاکھ لوگ فلسطین کے لیے جمع ہوئے، میں نہیں کہہ رہا کہ حق کے اوپر پاکستان کی کیا کر رہی ہے، یا اچھا کر رہی ہے یا برا کر رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے، بہت کچھ بہتر کرنا چاہیے، لیکن مبرہ وہ لوگ جو آج اعتراضات اٹھاتے ہیں، پی ٹی آئی والوں سے میرا ایک سوال ہے، اور وہ سوال بڑا سادہ سا ہے کہ جو اعتراضات آپ اٹھا رہے ہیں کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا،
میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں ریلیاں نکلی فلسطین کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اندر کتنی قراردادیں پیش ہوئیں، کتنے جھنڈے فلسطین کے خیبر پختونخوا کے اندر لگائے گئے، جلوس اور ریلیاں جو ہے وہ وہاں نکالی گئیں، اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر پی ٹی آئی والوں کو اپنے گریبان میں جھانک کے، اپنے بلکہ لیڈران کے گریبان میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بریڈ شرمن جیسے لوگ اور دیگر وہ لوگ آزادی کے خلاف ہے، یہ ظلم اور ستم ڈھانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لوگ جو آج جو ہے وہ کشمیر کا استحصال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کے اوپر دیکھیں نا، پارٹیاں ہوتی ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، یا لیکن ہمارا ایک بنیادی آئیڈیالوجی ہے جو ہماری ایک نظریہ ہے جو کہ کے لیے ہے، فلسطین کے لیے ہے، اس سے کوئی بھی منحرف ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاکستانیت ہونے کے اوپر، اس کے حب الوطن اور اس کی دیانت اور صداقت ہونے کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے عبدالغفار صاحب، یہ بڑے اہم حقائق ہیں اور اہم سوالات ہیں جو آپ نے پروگرام میں اٹھائے اور یقینی طور پر اس کو اجاگر کیا۔ میں بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گا عبدالغفار صاحب، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا اور اہم ترین مسئلے پر آج کے دن کے حوالے سے اس کی اہمیت کو، اور پاکستان کے اندر ایسی سیاسی قوتیں جو آج کے دن کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پردہ ڈالنے کے لیے اپنے کردہ گناہوں کے اوپر، جس کی وجہ سے آج کشمیر میں یوم استحصال منایا جا رہا ہے، اس پر خوبی سے آپ نے اس کو بے نقاب کیا۔ فار فیڈ بیک ناظرین، یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز اینڈ ایکس۔ دیکھتے رہے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔